Welcome to Rubab Portal. Let's explore the inspiration our great Sahaba Radhiyallahu Ta'ala Anhum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم حضرت ذکوان بن جندب اسلمی رضی اللہ عنہ. آپ کا تعارف. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر ایک خاص اور بہت ہی اہم خدمت سپرد کر رکھی تھی. یہ خدمت تھی قربانی کے جانوروں کی نگرانی. انہی جانوروں کو عربی زبان میں بدر کہا جاتا ہے، اسی لیے ان کا لقب صاحب البدر تھا. ناجیہ ان کا خطاب تھا اور لوگ ان کو ذکوان کی بجائے ناجیہ بن جندب کہہ کر بلاتے تھے. ان کا تعلق بنو اسلم بن افسا سے تھا. آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب. ذکوان بن جندب بن عمیر بن یعمر بن دارم بن عمر بن واصلہ بن سہم بن مازن بن سلامان بن اسلم بن افسا. حضرت ذکوان بن جندب کا قبول اسلام. یہ کب مسلمان ہوئے اس کے بارے میں یقینی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا، البتہ یہ بات ثابت ہے کہ وہ ذی القعدہ 6 ہجری سے پہلے شرف اسلام سے بہرور ہو چکے تھے. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قبول اسلام کے بعد وہ اپنے آبائی شہر سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے. آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کچھ اہم واقعات. 6 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی طرف طواف کی نیت کا عزم بنایا 1400 صحابہ کے ساتھ. ان میں حضرت ذکوان بن جندب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اور بقول ابن سعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کی دیکھ بھال آپ رضی اللہ عنہ ہی کو دی تھی. قریش کو ان کے آنے کا علم ہو گیا. ان کو یہ گوارا نہ تھا کہ مسلمان ان کی اجازت کے بغیر مکہ میں داخل ہوں. چنانچہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک جنگی دستے کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ کر دیا. صحیح بخاری میں ہے کہ بنو خزاع کے سردار بدیل رضی اللہ عنہ بن ورقہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اور آپ کو مشرکین قریش کے لوگوں کے ارادے کی اطلاع دے دی اور فوجی دستے کا بھی بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا، اسی لیے تمام صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو مکہ جانے والے تمام راستوں سے واقف ہو اور ہمیں قریش کے دستے سے بچا کر دوسرے راستے لے جائے؟ مطلب یہ کہ ان سے سامنا نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر حضرت ذکوان بن جندب رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، یہ خدمت میں انجام دوں گا. چنانچہ وہ کفار کا راستہ کاٹ کر انہیں دوسرے راستے لے گئے اور کسی رکاوٹ کے بغیر اللہ کی مدد سے انہیں حدیبیہ پہنچا دیا. صحیح بخاری میں براء بن عازب سے روایت ہے کہ حدیبیہ میں ایک کنواں تھا، مسلمانوں نے اس کا سارا پانی نکال لیا اور وہ خشک ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منڈیل پر بیٹھ کر تھوڑا سا پانی منگایا اور کلی کر کے کنویں میں ڈال دیا. ذرا سی دیر میں کنویں میں وافر پانی ہو گیا اور سب نے پیا اور اپنے اونٹوں کو بھی پلایا. صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ میں پانی کی قلت کی وجہ سے ہم پیاسے ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھوٹے سے برتن کے پانی سے وضو کر رہے تھے. لوگ گھبرائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا ہے سوائے اس کے جو آپ کے سامنے برتن میں ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن میں اپنا دست مبارک رکھا تو پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے کی طرح جاری ہو گیا، جو سب نے پیا اور اس سے وضو بھی کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حدیبیہ میں خشک گڑھے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پانی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیر نکال کر حضرت ذکوان بن جندب رضی اللہ عنہ کو دیا کہ اس کو جا کر کسی گڑھے میں ڈال دو۔ انہوں نے ایک گڑھے کے درمیان گاڑ دیا۔ اس کی برکت سے خشک گڑھے میں پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ حدیبیہ ہی میں ایک دن ذکوان بن جندب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو میں قربانی کے جانوروں کو حرم میں لے جا کر ذبح کر دوں۔ آپ نے کہا، مشرکین لڑنے پر آئے ہوئے ہیں، تم یہ کیسے کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، میں جانوروں کو ایسے راستے سے حرم لے کر جاؤں گا کہ قریش کو اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اچھا تو جانور لے جاؤ۔ حضرت ذکوان بن جندب رضی اللہ عنہ ہوشیاری سے جانوروں کو حرم لے گئے اور وہاں انہیں ذبح کر کے واپس آ گئے۔ حدیبیہ میں بیت رضوان کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا تو حضرت ذکوان بن جندب رضی اللہ عنہ نے بھی ذوق و شوق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ لڑنے مرنے کی بیعت کی۔ اس طرح وہ ان خوش نصیب اصحاب میں شامل ہو گئے جن کے لیے اللہ نے خوشخبری دی۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب غزوہ خیبر پیش آیا تو آپ رضی اللہ عنہ اس میں شامل تھے۔ 7 ہجری میں جب معاہدے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے مکے آئے، تاریخ میں یہ عمرہ عمرۃ القضاء کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں بھی آپ رضی اللہ عنہ کو جانوروں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری دی گئی، تاہم وہ 4 آدمیوں کے ساتھ پہلے ہی مکہ چلے گئے اپنے جانوروں کو لے کر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پہنچے، سب نے عمرہ کیا اور 3 دن بعد واپس چلے گئے۔ 8 ہجری میں رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں پرچم اسلام بلند کیا اور بیت اللہ کو بتوں کے شرک سے پاک کر دیا۔ اس موقع پر 10,000 صحابہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت ذکوان بن جندب رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ اسی طرح غزوہ حنین 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ذکوان رضی اللہ عنہ بن جندب بھی موجود تھے۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجت الوداع کے لیے مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ علامہ ابن سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس موقع پر بھی جانوروں کا نگران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ذکوان بن جندب کو مقرر کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، قربانی کے جانوروں میں اگر کوئی مرنے کے قریب ہو تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو ذبح کر کے اور ان کے خون میں ان کو ڈبو کر جو ان کی گردن میں ہے اور ان کی گردن کو نشان لگا دیں اور پھر ان کو لوگوں میں چھوڑ دیں تاکہ وہ ان کو کھائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد آپ رضی اللہ عنہ طویل عرصے تک حیات رہے، لیکن ان کی کسی سرگرمی کا سراغ نہیں ملتا۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں وفات پائی۔ یہ تھے وہ صحابہ رضی اللہ عنہ جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اعتماد تھا، اسی لیے بہت ہی اہم خدمت کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ذکوان بن جندب رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر ڈالی تھی۔ اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ اللہ کے بندے ہمیں بھی اعتماد کے قابل سمجھیں۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے اور حاصل بہت ہی محنت اور کوشش سے ہوتی ہے۔ دعا اور کوشش ہی سے یہ ہمیں نصیب ہو سکتی ہے۔ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے، آمین۔